اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ مالک نے حضرت انسان پر اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، اور قرآن کریم کی اس آیت کی مثال دے کے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت انسان کو باور کرواتے ہوئے کہ اس پہ کیا کیا انعام اللہ نے کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اے حضرت انسان، کیا تو نہیں دیکھتا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تیرے لیے مسخر کی ہے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا۔ کتنی ہی ظاہر اور کتنی ہی وہ جو نعمتیں نظر نہیں آتی لیکن اسے محسوس انسان کر سکتا ہے، اللہ نے وہ ساری نعمتیں مکمل کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو ساتھ یہ بھی کہا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو یہ نعمتیں اور زیادہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر انکار کرو گے، ان نعمتوں کا کفر کرو گے، اللہ کے حکموں کی سرتابی کرو گے تو ان عذابی لشدید۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہ بات بھی عرض کی تھی، اللہ کسی قوم سے اس کی نعمتوں کو نہیں چھینتا جب تک وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدل دے۔ قرآن کریم کے کتنے مقام ہیں جہاں انسان کو اللہ رب العزت یہ بات باور کروا رہے ہیں۔ ان میں ایک مقام میں نے آج آپ کے سامنے عرض کیا ہے، یہ سورۃ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 25۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، لوگو ڈر جاؤ، فتنةً، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو خاص ظالموں پہ نہیں آئے گا، سب لوگ اس کی لپٹ میں آ جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، اگر اس بات پہ دھیان نہ کیا، توجہ نہ کی، اور اس بات پہ غور نہ کیا، اپنے رویوں کو نہ بدلا، تو ان اللہ شدید العقاب، پھر اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فتنے کیوں اور کب آئیں گے؟ آج کی مجلس میں اسی بات پہ غور کرنا ہے۔ تو آیت نمبر 24، اللہ رب العزت انسان کو یہ بات باور کروا رہے ہیں، اور خصوصاً اہل ایمان کو، چونکہ ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں، اور اہل ایمان کے متعلق ہی اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ایمانداروں کا دوست ہی اللہ ہے، اور دوست اپنے دوست کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، بدخواہی نہیں کرتا۔ تو ممکن ہے میں کسی وقت اپنے دوست کے ساتھ مس بہیو کر لوں کیونکہ میرا اپنا مفاد اس کے خلاف ہو،
لیکن اللہ کو تو کوئی مفاد ہی نہیں ہے۔ اللہ کا تو مفاد اس میں ہے کہ انسان آگ سے بچ جائے۔ اللہ رب العزت کہاں کہاں انسان کو بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے نہیں کہتے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اے حضرت انسان گمراہی تو خرید کے لیتا ہے، ہدایت مفت میں ملتی ہے نہیں لیتا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تم جان بوجھ کے عذاب کی طرف جاتے ہو۔ فما اصبرہم علی النار، مجھے بتاؤ آگ کے اندر صبر کیسے کرو گے؟ اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنا کیا ہے؟ اللہ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا، فوراً قبول کر لو، للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں، کسی بات سے منع کرتے ہیں، کسی بات کی طرف بلاتے ہیں، کسی طرف بھیجتے ہیں، استجیبوا، فوراً اس بات کو قبول کر لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ آج ایک بہت بڑی بات ہے، ہم کہتے ہیں جی سب لوگ باتیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آخر لوگ کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کہنے والے بدعمل ہیں۔ انبیاء تو بدعمل نہیں تھے، اللہ کی ذات تو بڑی بابرکت ہے۔ تو انہی آیات میں اس آیت نمبر 20 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، جب تم بات کو سن لیتے ہو تو پھر روگردانی نہ کرنا۔ جب بات کان میں پڑ جائے، ہمیں علم ہو جائے یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے یا اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کا ہے، تو ولا تولوا، پھر ہمارے پاس یہ چانس ختم ہے کہ ہم اپنی مرضی بھی استعمال کریں۔ ایسے حالات میں سورۃ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارہ، کوئی شخص، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اپنے آپ کو ایماندار نہ سمجھے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ میں سوچوں گا، آج نہیں کل کروں گا، ابھی وقت نہیں ہوا، ما کان لہم الخیارہ۔ اور یاد رکھیں اگر اختیار استعمال کیا تو ایمان جائے گا، تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں جب اہل ایمان اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب بات کو سن لو تو پھر روگردانی نہیں کرنی، یعنی وہاں سے ہٹنا نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اسلام، اہل ایمان، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ کیا مطلب؟ جس بندے نے بات کو سن کے عمل نہیں کرنا یا جس بندے نے بات کہہ کے عمل نہیں کرنا وہ ایسے ہے جیسے اسے سنا ہی نہیں۔ کہا ان کی طرح تم نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور اگر خدا نخواستہ
اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو، اگر کوئی ایسا ہو تو اس کے متعلق اللہ کہتے ہیں ان شر الدواب، میں نے جتنے جانور بنائے ہیں سب سے بدترین جانور یہ انسان ہے۔ کیوں؟ 3 باتیں ہیں اس میں، سمن، بکمن، لا یعقلون، گونگا ہے، حق بات اس کی زبان سے نکلتی نہیں ہے، بہرا ہے، اس کے کان حق بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، لا یعقلون، اگر بات سمجھ بھی آ جائے تو عقل نہیں کرتا، اپنی خواہش کے میں ہی رہتا ہے، اپنے فرقے کو نہیں چھوڑتا، اپنے آباؤ اجداد کے طریقوں پہ نہیں ہٹتا، اسے اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہیں، صرف اپنی رسومات کے ساتھ ہے۔ آج میرے پیارے بھائیوں، معاشرے میں آپ جو ہے سروے کر کے دیکھ لیں، ہم میں اکثر و بیشتر لوگ جنہیں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، وہ بھی جہاں آباؤ اجداد کی رسومات کی معاملہ آتا ہے، معاشرتی رسومات کا معاملہ آتا ہے، یا فرقے کی بات آتی ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی کوئی حیثیت نہیں سمجھ، زبان سے نہ کہیں لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، ہر انسان اپنی خواہش کے پیچھے لگے، اسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے یا اس کے رسول کا طریقہ کیا ہے، تو پھر یاد رکھیں ایسے حالات میں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر اللہ چاہتا تو انہیں سنا دیتا، لیکن اب اگر سنائے بھی تو وہ بات کو مانیں گی نہیں، اللہ اس لیے سناتا ہی نہیں، یعنی انہیں اس بات کا فہم ہی نہیں دیتا کہ وہ بات کو سمجھ جائیں اور اپنے رویوں کو ٹھیک کر لیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسانوں کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت پھر انسان کہے گا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش میں اس وقت بات کو سن کے عقل کر لیتا، آج میں جہنم والوں میں نہ ہوتا۔ لیکن اس وقت پھر ہمارا یہ حسرت اور افسوس کسی کام نہیں آئے گا۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگو ڈرو اس فتنے سے جو خاص ظالموں کو نہیں سب کو اپنے لپٹ میں لے لے گا۔ آج میرے بھائیوں، اس ہفتے کے اندر 2 بہت بڑے سانحے ہوئے، ایک پشاور کے اندر، ایک بلوچستان کے اندر۔ نہ تو مسجد میں آنے والے نیک اور اچھے لوگ محفوظ رہے، گھر میں رہنے والے لوگ اپنے گھر میں محفوظ نہیں، بینکوں میں رکھا ہوا پیسہ بینکوں میں محفوظ نہیں، نہ ہمارا مال محفوظ، نہ ہماری جان محفوظ، نہ ہمارے اہل و عیال محفوظ۔ ایک تو شیطان ہے جو ہر آن ہمارے ایمان پہ حملہ آور ہے، جو ہر وقت انسان کو اس کے ایمان، انسان سے اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، ایک شخص رات کو مومن ہوگا، مسلم نہیں، اس سے بھی اگلا سٹیپ مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا۔ پھر آپ نے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہا وہ اپنے ایمان کا سودا کسی بہت بڑی بات سے نہیں، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنا ایمان بیچ دے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم من حیث القوم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے بھائیوں یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوری کائنات جو ہے نا، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے
کہ جنت کے اندر ایک چھڑی رکھنے کی جگہ، ایک چھڑی کتنی جگہ لیتی ہے؟ 1 انچ قطر نہیں ہوتا وہ۔ جنت کے اندر ایک چھڑی رکھنے کی جگہ جو ہے یہ پوری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جب ہم دنیا کے پیچھے آخرت کو برباد کرتے ہیں اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ آخرت کتنی عظیم چیز اور دنیا کتنی حقیر چیز۔ ہم ہر جمعے کو پہلی رکعت میں ایک سورۃ الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو تو بہت چاہتے ہو، دنیا کے مال و متاع کو تو بہت چاہتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ تمہارا رب تمہیں یہ بتاتا ہے آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا میں بقا نہیں ہے۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، آج وہ پائی پائی کو ترس رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں لوگ اپنے دروازے پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ کچھ مانگ لے گا، آج وہ بہت بڑی بڑی ملوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو اس لیے اگر اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ نعمتوں کی قدر کیا ہے؟ کہ ہم ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں، زوال نعمت کی اللہ سے پناہ طلب کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں آج آ کے بیٹھا تو ہمارے ایک بہت ہی پیارے ساتھی نمازی بزرگ ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، کہنے لگے میں ذہن میں یہ خیال آیا ہے، یقین جانیے تو میں اسی وقت وہ اپنا جمعہ جو تیار کیا ہے وہ حدیث نکال کے ان کے سامنے رکھ دی، اور مجھے خود جھٹکا ہوا کہ جو بات ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے نا، ہمیں 1400 سال پہلے اللہ نے خود یا اس کے رسول نے جواب دے دیا ہے، جو آج میرے اور ذہن میں تصور ابھر سکتا ہے۔ تو اگر یہ ساری باتیں ہیں تو پھر ہم اپنے دین کے متعلق کیوں اتنے کمپلیکس کا شکار ہیں کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں اتنے غیر ذمہ دار کیوں ہیں؟ بات کیا کہنے لگے کہ دیکھیں جمعہ پڑھ کے گئے تو کل اچانک میرے ذہن میں آ گیا کہ ابھی تو کل جمعہ پڑھ کے آئے ہیں تو آج جمعرات آ گئی، پھر جمعہ آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6037۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوں گی، 4 کام ہوں گے لازمی۔ نمبر 1، یتقارب الزمان۔ یہ اس جواب تھا ان بھائی اور بزرگ کے لیے جو اللہ کے نبی نے دیا۔ شاید مجھ سے سوال کرتے تو مجھے اس کا جواب نہ آتا، لیکن چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان سامنے تھا تو یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو آج ہم کہتے ہیں دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، ایک گاؤں کی طرح ہے۔ اگر ایک آدمی 7 سمندر پار بھی ہے تو آپ ودن 5 سیکنڈ میں اس کے ساتھ رابطہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ لائیو بات تصویر اس سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہاں بیٹھا ہے، کہاں کھڑا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج سے 1400 سال پہلے، جو ہمیں 90 کی دہائی میں علم نہیں تھا، جس بات کا مجھے اور آپ کو آج سے 30 سال پہلے علم نہیں تھا، میرے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات بتائی، یتقارب الزمان۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت سے برکت اٹھ جائے گی۔
سال مہینوں کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح ہو جائیں گی، اور ایک دن گھڑیوں میں ختم ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے معاملات، ایک محدث ہیں، ان کا نام اللہ اکبر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 34 سال عمر صرف پائی، 130 کے قریب کتابیں لکھی۔ ان کے پڑھائی کے دن، ان کے بچپن کے دن، ان کے جوانی کے دن، صحیح مسلم کی جو اتنی ضخیم شرح انہوں نے لکھی، ان کی کتابوں کا اندازہ انہوں نے لگایا کہ اگر پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک 100 سے زیادہ صفحے روزانہ لکھے تو پھر ان کی کتابیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ نے کتنی برکت دی تھی ان کے وقت میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 62 سال عمر تھی، اور کتنی کتابیں لکھی، کیا کچھ ہوا، انسان صرف سوچ کے ہی سر پکڑ لیتا ہے۔ کتنا سفر پیدل یا گھوڑے پہ سوار ہو کے کیا۔ اگر ہم میں سے کوئی 5-10 مرتبہ حج یا عمرے پہ چلا جائے تو بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جبکہ آج جہاز پہ جاتے ہیں تو وہ کتنی مرتبہ شام، کتنی مرتبہ بغداد، کتنی مرتبہ بصرہ، کتنی مرتبہ کوفہ، کتنی مرتبہ حجاز، کہاں کہاں وہ پیدل نہیں پہنچے، اور وہاں پڑھا بھی اور پڑھایا بھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں میں، ان کے معاملات میں اتنی برکتیں عطا فرمائی تھی۔ آج صدیاں گزر گئی، طالب علم ان کی کتابیں پڑھ نہیں پوری زندگی سکتے جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں لکھ دی۔ آج اپنی زندگی پہ غور کریں، پیدا ہونے سے لے کر 60 سال تک کیا کیا میں نے یا آپ نے؟ کیا خدمات ہیں ہماری انسانیت کے لیے؟ کیا خدمات ہیں ہماری دین کے لیے؟ ہم تو جب الٹ کے دیکھتے ہیں تو اپنی زندگی میں اپنی پاکٹ میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کیا اعمال لے کے اپنے رب کے حضور جائیں گے کہ مجھے زندگی رب نے دی تھی تو میں نے کیا کیا؟ ہر آدمی یہ بات سوچے کہ میں نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے بھی کیا ہوگا، اپنے خاندان کے لیے بھی کیا ہوگا، اپنے لیے بھی کیا ہوگا، لیکن اپنے رب کے لیے کیا کیا؟ جبکہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میری اولاد کے پاس ہے، جو کچھ میرے آبا کے پاس تھا، جب سب کچھ تو میرے رب نے دیا، میں نے رب کو کیا دیا؟ اللہ کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ کیا توشہ لے کے جائیں گے اپنے رب کی عدالت میں؟ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا انسان کے پاس۔ تو اللہ رب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، کسی کام میں برکت نہیں، حتیٰ کہ ہماری نیند میں برکت ختم ہے۔ ہم 10 گھنٹے بھی سو لیں تو نیند پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے کام میں برکت نہیں ہے، گھنٹوں کام کر لیں تو لینے دینے کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے قناعت پسند انسان، پھر بھی اللہ سے یہ التجات کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی۔ اللہ کو جو کچھ دیا ہے اس پہ قناعت دے دے، لیکن ایک تجھ سے التجا ہے، اس میں برکت دے دے۔ ہم مال مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے۔ نہیں برکت ہے ہمارے پاس۔ جبکہ ہم اپنے آبا سے کئی گنا زیادہ پراپرٹیز کے بھی مالک ہیں اور اثاثوں کے بھی مالک ہیں۔
ان کے پاس وہ کچھ نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے. اگر آج ہمارے پاس گاڑی ہے تو ان کے پاس نہیں تھی، وہ سائیکل پہ تھے. ہمارے گھر میں فریج ایئر کنڈیشن ہے تو وہ پنکھے کی یا درخت کی چھاؤں تلے سوتے تھے، پھر بھی وہ مطمئن تھے. کیوں؟ ان کی زندگی میں شکر تھا، ہماری زندگی میں شکر نہیں ہے. ان کی زندگی میں برکت تھی، ہماری زندگی بے برکتی سے بھری ہوئی ہے. یتقارب الزمان. اور دوسری بات وینقص العمل. باتیں بڑی، عمل کوئی نہیں، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے ہیں. آج جو بھی کسی جگہ پہ کھڑا ہے، زبان ہماری اتنی لمبی ہے، عمل ہمارا بالکل صفر ہے. اور یہ بات اللہ کو سب سے بری لگتی ہے. کبرت کلمۃ، اللہ اکبر. سورۃ صف کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے اہل ایمان، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ہم میں سے ہر شخص دیکھ لے، دوسرے کو نصیحت ضرور ہے لیکن اپنے لیے نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو وہ کرو نہ. کون شخص ہے ایک چور بھی کہتا ہے چوری غلط ہے لیکن وہ کرتا ہے؟ ایک سگریٹ پینے والا کہتا ہے سگریٹ پینا غلط ہے لیکن پیتا ہے؟ ایک شرابی کہتا ہے نشہ کرنا غلط ہے لیکن کرتا ہے؟ ایک بے نماز کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا غلط ہے لیکن نہیں پڑھتا. یہ میری اور آپ کے ایمان کی کیفیت ہے آج. پھر ہم کس طرح اللہ پہ گلہ کرتے ہیں، ہم مانگتے ہیں وہ دیتا نہیں ہے. اور اگر میرے بھائیوں اگر کچھ کرتے بھی ہیں نا تو نعمتوں کے مقابلے میں بہت کم. جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اس کے مقابلے میں جو کرتے ہیں اچھائی وہ بہت کم ہے. ایک مرتبہ ہمارے ایک یہاں گجرانوالہ کے بڑے اچھے صنعت کار ہیں بھی نیک آدمی، مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، مجھے بڑا ہی تعجب ہوا اس پہ، کہ ایک غریب آدمی اور ایک امیر آدمی. ایک غریب آدمی جس کے پاس کچھ نہیں، ایک وہ شخص جس کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں. دونوں ہی کے نیک اعمال برابر ہیں اور غریب آدمی اس سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. کہنے کے لگے یہ کہ عمل دونوں کا برابر ہے. تو اللہ نے ذہن میں بات ڈالی. میں نے عرض کیا، میں نے کہا آپ گاڑی پہ ہیں، میں سائیکل پہ ہوں، ہم دونوں لاہور جا رہے ہیں، اگر دونوں برابر پہنچے گے تو کس کو شاباش ہے؟ اس کے پاس تو سہولت نہیں ہے، پھر بھی وہ اگر وہ ایک اچھے انسان، ایک سہولت والے انسان کے برابر عمل کر لیتا ہے تو پھر شاباش تو اسے ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اس نے کیا. میرے پاس سب کچھ تھا لیکن میں اتنا نہیں کر سکا جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا. کاش ہم صحابہ کی زندگی سے سبق سیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غرباء آئے، بڑے افسردہ، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے امراء بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک تو برابر ہے، لیکن وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ تم ان کے برابر اجر میں پہنچ جاؤ؟
انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کرو، ان کے مال خرچ کرنے کے برابر اللہ تمہیں اجر دے دیں گے۔ اب غرباء نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ امراء جو تھے نا، وہ بھی بڑے ہی درد دل والے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ انگلیوں پہ کیا گنتے ہیں، سو لگانی شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے بھی یہ تسبیحات کرنی شروع کر دی۔ جب انہوں نے کی تو غرباء پھر آ گئے، آ کے کہا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ مال خرچ کرتے تھے ہم تسبیحات کرتے تھے، برابر ہو گئے، اب وہ تسبیحات بھی کرنی شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، پھر اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کر دے۔ اللہ نے اگر انہیں دنیا بھی دی ہے اور دین کی اچھی سمجھ بوجھ فہم بھی دیا ہے اور دین کے معاملے میں طلب بھی دی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، پھر وہ اپنے اللہ کا فضل سمیٹے۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا ہے، کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، اس سے خوبصورت اور خوش قسمت انسان نہیں ہے کوئی بھی جسے اللہ دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے اور دین کی نعمت بھی عطا کرتا ہے۔ وَأَقْبَحَ الْكُفْرُ وَالْأَفْلَاسُ فِي الرَّجُلِ، اس بندے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں جس کے پاس دنیا کا مال بھی نہیں ہے اور کفر کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو آج ہماری کیفیت وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہو گیا، وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخیلی آ گئی، بخیلی۔ آج اگر کسی کو قرض حسنہ بھی دینا ہے تو شرائط پہ دیتے ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے وعدے، دوسری طرف ہمارا مفادات۔ یہ ہمارے پیسے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، ہم ایسے ہی دے دیں کسی کو۔ اگر آپ نے مجھ سے قرض لینا ہے تو ڈالر کی قیمت پہ واپس کرنے پڑیں گے، سونے کی قیمت پہ واپس کرنے پڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مجبور کو اس کی مجبوری میں قرض دیتا ہے اور اس نے وعدہ کیا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، وہ 1 روپیہ ہے یا 1 کروڑ روپیہ ہے، جتنے دن وہ پیسہ اس کے استعمال میں رہے گا اتنے دن اتنے پیسے کے صدقے کا ثواب اس دینے والے کو ملے گا۔ اب ہمیں نہیں چاہیے یہ، ہمیں تو دنیا کا سودا چاہیے۔ اور ڈیٹ گزر گئی، وہ بیچارہ کچھ دن اور لیٹ ہو گیا، تو کہا جس دن اس کا وعدہ گزر گیا اس دن سے اس سے دگنے پیسے کا اللہ اس بندے کو صدقے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا ایسی خیر خواہی ہے ہمارے دلوں میں؟ ایک بندہ مجبور ہو جاتا ہے، کنگال ہو گیا، کرائسس میں آ گیا، ہم کہتے ہیں اپنی زکوٰۃ سے چھوڑ دیں۔ زکوٰۃ تو غریب کا مال ہے، وہ تو اپنے مال میں سے ان غرباء کا حق نکالنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مجبور کی مجبوری کو دیکھ کے اس کو معاف کر دیا، قیامت کے دن اللہ اس کی سختیوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تھوڑا سا سودا ہے لیکن ہمیں نہیں چاہیے یہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی زندگی، یقین جانیے ایک ایک بات جو ہے پڑھ کے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں انسان بھی ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں کھجور لگی، اس کی کچھ ٹہنیاں ساتھ والے گھر میں تھے۔ جس گھر میں تھی وہ بڑا مسکین آدمی، غریب آدمی تھا۔ ایک دن وہ شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس گیا، یا رسول اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، اس کے گھر میں کھجور ہے، کسی وقت کوئی کھجور گر جائے نا تو میرے بچے اٹھا کے کھا لیں تو یہ بھاگ کے آتا ہے ان کے منہ سے نکال لیتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اسے کہنے لگے یار مسکین آدمی ہے، کچھ اس پہ رحم کرو، تم ان مسکینوں کو یہ کھجور دے دو، میں تمہیں جنت میں کھجور کے درخت کی بشارت دیتا ہوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بڑی محنت سے اسے پالا ہے، اس طرح ہے، میں تو نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ ایک اور شخص وہاں پہ سن رہا تھا، جب وہ چلا گیا تو نبی کریم کے پاس وہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کھجور میں لے کے دے دوں تو میرے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے ساتھ بھی یہ وعدہ ہے، اگر تو ان مسکینوں کو کھجور کا درخت لے کے دے دے خرید کے تو میں تمہیں جنت میں کھجور کے درخت کی بشارت دیتا۔ اب وہ شخص اس کے پاس گیا، کہنے لگا یار بولو کتنے کی دینی ہے، کھجور بیچ دو۔ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں بیچنی۔ کہنے لگا 10 درخت لے لو۔ کہنے لگا میں نے نہیں بیچنی۔ 20 لے لو، 40 لے لو۔ پھر کہنے لگا میرا پورا باغ لے لو، یہ کھجور ایک دے دو مجھے۔ اس نے کہا ہوش میں تو ہو؟ کہنے لگا ہوش میں ہوں، میرے ساتھ لکھت پڑھت کر لو، سارا باغ لے لو۔ اس نے سارا باغ لکھ دیا اس ایک کھجور کے لیے۔ گیا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ وہ کھجور میں نے مسکینوں کو دے دی، کیا اب بھی آپ اپنے وعدے پہ قائم ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نے بہت عظیم سودا کیا۔ کیا ایسا سودا میرے اور آپ کے اندر بھی ہے؟ کیا مسلمان کی خیر خواہی میں یہاں تک جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ جنازہ پڑھانے سے پہلے آپ پوچھتے اس نے کوئی قرض تو نہیں دینا؟ اس کے متعلق بھی پوچھا، اس نے کوئی قرض تو نہیں دینا؟ عرض کیا ہاں دینا ہے۔ کہا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے صلو علی صاحبکم، تم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ ایک دوسرے صحابی ابو قتادہ ہیں، رشتہ داری کوئی نہیں، صرف اسلام کا رشتہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا تو خاندان رشتہ دار بھی یہاں کوئی نہیں، میں اس کا قرضہ دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ یہ تھی مسلمانی، یہ تھی خیر خواہی، یہ تھا احساس جس کی وجہ سے اللہ ان کی قدم قدم پہ رحمتیں نازل فرماتے تھے، قدم قدم پہ اللہ ان کی مدد کرتے تھے۔ کہنے لگا میں دیتا ہوں جی اس کا قرضہ، آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ کہ اس کے قرضے کی وجہ سے رسول اللہ جنازہ نہ پڑھیں؟ مسلمان کا دل تڑپ اٹھا، اس نے کہا میں قرض دیتا ہوں۔ آج مسلمان کی دلیز پہ تڑپتا ہے کہ میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، میرا پیسہ مجھے دے دو، نہیں دیتے۔ اپنا پیسہ مانگتے ہیں، نہیں دیتے۔ اس نے دینا نہیں تھا صرف اس بنیاد پہ کہ اس کا جنازہ رسول اللہ نہیں پڑھ رہے، صرف قرض کی وجہ سے یا رسول اللہ میں دوں گا اس کا قرض، آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنازہ پڑھا۔ کچھ دن گزرے، حضرت ابو قتادہ مسجد میں داخل ہوئے، رسول اللہ نے بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ ادھر آؤ۔ وہ حاضر ہوئے، کہا فلاں بندے کے قرض کا ذمہ تم نے لیا تھا، کیا کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ کہنے لگے آج آخری ادائیگی کر کے فارغ ہو گیا ہوں، اس کا سارا قرض دے دیا ہے۔ نبی کریم نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ قرض کی وجہ سے وہ شخص جنت اور جہنم کے درمیان معلق تھا، تم نے اس کا قرضہ ادا کر کے اسے جنت میں داخلے کا سبب بنا دیا۔ مسلمان تو یہ ہے، ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں؟
نبی کریم نے فرمایا جب یہ تین چیزیں آ جائیں گی، نمبر ایک یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، وینقص العمل، عمل ناقص ہو جائے گا، اور بخیلی بڑھ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، کثرت کے ساتھ حرج ہوگا۔ قالوا وما الحرج، اے اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، قتل ہی قتل ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، حتی یأتی علی الناس یوم، کہ لوگوں پہ ایسا وقت آئے گا لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، قاتل کو نہیں پتا ہوگا میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، اور مقتول کو پتا نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ آج جن 100 لوگوں کو مسجد کے اندر شہید کیا گیا، ان بیچاروں نے پوچھنا نہیں ہے کل قیامت کے دن بھی ای ذنب قتلت، کس سبب مجھے مارا تھا؟ کہ میں اللہ کے گھر میں آیا تھا، اس کی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجدہ کرنے آیا تھا، اس لیے قتل کیا تھا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے اس بندے کو قتل کرتے ہو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کا ایمان ہے، کہاں کی یہ باتیں ہیں، کہاں کی شہادتیں ہیں؟ مسلمانوں ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ ایک شخص ظالم ہی ہوگا، لیکن کس نے مجھے حق دیا ہے کہ جب کہ فیصلہ ظلم کا اللہ کی عدالت میں ہوگا اور میں خود ہی اپنے ہاتھ میں انصاف کا ترازو پکڑ کے اسے قتل کر دوں؟ اور دوسرا سانحہ جو وہاں ہوا بلوچستان کے اندر، آج میرے بھائیو یہ دیکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جاتے آپ دعا کیا مانگتے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے ہاتھ میں مسخر کیا، میں تو اسے کنٹرول کرنے والا نہیں تھا، لوٹ کے مجھے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر جب جاتے تو اگر چڑھائی کی طرف جاتے تو اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے، اترائی پہ آتے تو اللہ کی تسبیحات سبحان اللہ کہتے۔ آج ہماری سواری، ہماری آغاز کیسے ہوتا ہے؟ پہلے ڈیک لگا کے ہوتا تھا، اب مووی لگا کے ہوتا ہے، چاہے وہ کمرشل گاڑی ہے یا ہماری ذاتی گاڑی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایکسیڈنٹ میں اس وقت مر گئے اور وہ گانے اور ناچ سارا کچھ سامنے ہو رہا ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے۔ بلوچستان کی اس بس کے اندر بھی سارے بندے جل گئے، کیوں جلے؟ کہ دنیا کے مال کی طرح سواریوں کے ساتھ ڈیزل بھرا ہوا تھا، اسمگل ہو رہا تھا، اور اس کو آگ لگی، صرف 2 بندے جو باہر گر گئے وہ بچ گئے، باقی سب جل کے راکھ ہو گئے۔ ہمیں تو یہ بھی پرواہ نہیں کہ ہم اپنے انجام کے لیے ہی اچھی دعا کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ذات نہ پہلے کبھی آئی تھی نہ آئندہ کبھی آئے گی۔ آپ اپنے انجام کے متعلق اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دینا۔ اور یہ اچانک موت، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وَأَن يَظْهَرَ الْمَوْتُ الْفُجَاءَةِ، اچانک موت یہ رب کی ناراضگی ہے کہ پتہ ہی نہ چلے اچانک یہ بندہ مر جائے۔
نہ اسے توبہ کی توفیق ملے نہ استغفار کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری میں مبتلا تھے، آپ کی زبان پہ کثرت کے ساتھ یہ کلمات تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ تو پاک ہے، تعریف تیرے لائق ہے، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ موت الفجأۃ اخذۃ اسف، اچانک موت انسان کے لیے ایک تاسف، ایک حسرت بن جائے گی کہ مجھے موقع ہی نہ مل سکا، میں اپنے رب سے معافی مانگ لیتا۔ کیا اس وقت اچانک موتیں نہیں ہو رہی؟ جس شخص کے متعلق اس کی موت پہ جائیں کہتے ہیں اچھے بھلے تھے، بس وہ یہاں درد ہوئی، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، اور چند لمحوں میں چھوڑ چلے گئے۔ اور خدا نخواستہ بیماریاں آتی ہیں تو ایسی کربناک بیماریاں ہیں، کینسر جیسے موذی مرض، تڑپ تڑپ کے انسان مرتا ہے۔ کیا بن کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آخری عرض، اس سارے حالات میں اللہ کی ذات کے علاوہ ہمارا کوئی بھی محافظ نہیں ہے، نہ حکومت وقت، نہ کوئی بیوروکریسی، نہ ہماری کوئی عدلیہ، کائنات کے اندر کوئی بھی ہماری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے کڑے حالات میں ہماری کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ ہمارا رب ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صبح شام کے اذکار کے اندر کہ اپنی عافیت کے لیے اللہ سے صبح بھی سوال کیا کرو، رات کو بھی سوال کیا کرو۔ اور یہ دعا اتنی خوبصورت ہے، ہم میں سے ہر انسان کو، وہ مرد ہے یا عورت، بچہ ہے، جوان ہے یا بوڑھا، یاد کرنی چاہیے۔ آپ صبح بھی اللہ سے التجا کرتے کہتے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی عافیت اور معافی کا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی، اے اللہ اپنے دین کے معاملے میں عافیت کا سوال کرتا ہوں تجھ سے۔ وَدُنْيَايَ، دنیا کے معاملے میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَهْلِي، اپنے اہل و عیال کے معاملے میں عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ وَمَالِي، اپنے مال کے معاملے میں عافیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرمانا۔ وآمن رواتی، مصیبت گھبراہٹ کے وقت تو میری مدد فرمانا، مجھے امن نصیب فرمانا۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تو آگے سے میری حفاظت فرما۔ ومن خلفی، اے اللہ پیچھے سے حفاظت فرما۔ وعن یمینی، دائیں سے حفاظت فرما۔ وعن شمالی، بائیں سے حفاظت فرما۔ ومن فوقی، اے اللہ اوپر سے میری حفاظت فرما۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ نیچے سے مجھے ہلاک نہ کر دے۔ اے ہمارے مالک و خالق، ہم سب کی دین، دنیا، اہل و عیال اور مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ صرف اپنے لیے نہیں، اس ملک کے ہر باسی کے لیے اللہ اسے امان عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شہروں کو امن سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری مصیبتوں کو ٹال دے۔ اے رحیم و کریم رب، ہمارے معاملات جو دن بدن بگڑ رہے ہیں ان کو سنوارنے والی تیری ذات ہے، اللہ ہمارے معاملات کو سنوار دے۔ اے رحیم و کریم رب، ہمارے لیے آسانی کے دروازوں کو کھول دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔